لوگ کیا کہیں گے کہ ایک دن آیا تھا کوئی حق کہنے والا باقی نہیں رہا تھا. ہم سے اسلام کے نام سے ووٹ لینے والوں کہتے ہو ہم نے اسلام کے لیے کام کیا. آج بھی لاہور کے اندر شاہی مسجد کے مینار رو رہے ہیں. کان لگا کے سننے والوں جاؤ، اگر تمہارے اندر دل ہے شاہی مسجد کے میناروں سے کان لگاؤ، اورنگزیب کی بنائی ہوئی مسجد کے میناروں سے سسکیوں کی آواز آتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں آج بھی ہماری چھاؤں کے نیچے بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. جاؤ شاہی مسجد کا نعرہ سنو، مسجد کے میناروں کا ماتم سنو. اور ایک طرف تمہارے اسلام کو دیکھتے ہیں، ایک طرف شاہی مسجد کے میناروں کا نعرہ و ماتم سنتے ہیں. کس پہ یقین کرے؟ مسجد کے میناروں پہ یقین کرے کہ تم پہ یقین کرے؟ کعبہ کی بیٹی پہ یقین کرے کہ تمہاری بات پہ یقین کرے؟ تم نے کہا ہم نے اسلام نافذ، اسلام اس کا نام ہے. بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے، زنا قائم، ضوابط موجود، اور حد کی سزا نافذ. حد کی سزا، حد کی سزا اس نے نافذ کی تھی. پیاری ایک خاتون ہائے، اور معاشرہ میرے آقا تو نے کتنا پاکیزہ کیا. اور میں نے آیت کی بھی تلاوت کی تھی کہ ما ارسلناک الا رحمتن. بتلاؤں گا کہ آقا جہانوں کے لیے رحمت کیسے تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت، حلیمہ کے لیے بھی رحمت، قبیلہ بنو سعد کے لیے بھی رحمت، شیما کے لیے بھی رحمت، اور اس عورت کے لیے بھی رحمت جو آئی. کھائے دل کیا پیدا کیا، دل کے اندر جذبہ کیا پیدا کیا. یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجیے. نبی رحمت نے نظر اٹھائی، فرمایا بی بی کیا کہتی ہو؟ ڈر آخرت کا اتنا ہے. اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لیجیے، دنیا میں سزا دلوا دیجیے، عرش والا معاف کر دے. یا رسول اللہ طاہرنی، یا رسول اللہ طاہر. حدیث کے الفاظ ہیں نبی اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں کہ عورت پلٹ جائے گی کیا کہہ رہی ہے؟ پھر کہتی ہے آقا آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، میرے لیے بھی تو رحمت ہے. میں گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہوں، مجھ کو پاک کر دیجیے. پھر کہا فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول برائی کا ارتکاب کر لیا، بھول ہو گئی ہے. اللہ سے ڈر آتا ہے، قیامت کے دن سے ڈر آتا ہے، آخرت کے عذاب سے خوف آتا ہے. دنیا میں سزا دے دیجیے. آپ نے فرمایا بی بی پیٹ میں بچہ ہے، اس نے کہا فرمایا اس نے کیا قصور کیا؟ جاؤ جب اس کی ولادت ہوگی تب دیکھیں گے. کہا پلٹ جاؤ. بچہ اٹھایا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ طاہرنی، آقا آپ کو بچہ بھی پیدا ہو گیا، آپ تو پاک کر دیجیے. میرے آقا نے کہا اب اگر تجھ کو سنسار کریں گے تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، جب کھانا کھانے لگ جائے تب آنا. اس عورت کا انداز دیکھیے، اس نے 6 مہینے میں بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا. اس قدر گناہ کا احساس، کتنا پاک معاشرہ، احساس گناہ کتنا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی اور تمہیں کیسے آتی ہے؟ لاکھوں عورتیں جسم پروسی کر کے اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، تم رات کو کیسے سوتے ہو؟ اس ایک عورت کو رات کو نیند نہیں آتی. یا رسول اللہ طاہرنی، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے اپنے 6 مہینے کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا، وہ کھاتا آ رہا ہے. کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیجیے اب روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب تو پاک کر دیجیے.
کائنات کے امام نے اس پہ رحمت کی نظر ڈالی، اپنے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو سنسار کر دو۔ پتھر مارے گئے، ایک پتھر سر پہ پڑا، خون کا فوارہ اگلا، کچھ چھینٹے اڑے اور خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسانیت ہے، بشریت ہے۔ دل میں ملال آیا، منہ سے الفاظ نکل گئے، اور میں کہتا ہوں نکلے نہیں، عرش والے نے نکلوا دیے۔ کہا پلید عورت مرتے ہوئے میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہے۔ لوگوں نے میرے آقا کو خبر دی، کیا معاشرہ تھا۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، صحابہ نے دیکھا کہ اس کا نام ہے رحمت کائنات کی اس عورت کے لیے آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا لقد تابت توبۃ لو وزعت علی المدینۃ لوسعت، کعبے کے رب کی قسم ہے تم نے اس کو پلید کہا، یہ اتنی پاک عورت تھی کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو رب ساروں کے گناہ معاف کر دے۔ کس نے نافذ کیا؟ تم نافذ سے کرو۔ لوگ کہتے ہیں خود بڑا نیک ہے، گرد و پیش کے بڑے بدماش ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے۔ ہم نے کہا جو خود نیک ہوتا ہے اس کے گرد و پیش میں بھی نیکوں کے سوا کوئی رہ سکتا؟ وہ کیسا نیک ہے؟ وہ خود نیک ہے۔ ادھر تلاشے ہوئے، خود بڑا نیک، فلاں گورنر، فلاں حاکم، فلاں ساتھی تو اسلام کے لیے ریفرینڈم کراتے ہو، کوئی بڑا نافذ تو کرو، ہم تمہارے جھنڈے کو خود گلی گلی لے جانے کے لیے تیار، تاکہ قیامت کے دن عرش والا پوچھے تو سرخرو تو ہو سکے۔ یہ تو کہہ سکے کہ تیرے نبی کے ممبر و محراب سے بے وفائی نہیں کی، لیکن اگر کہو کہ اس کے ممبر و محراب سے بے وفائی کر لے، تمہاری کرسی سے وفا کر لے، اور اس کا ممبر و محراب تو 1400 سال سے قائم ہے، اور یہ کرسیاں 14 سال بھی باقی نہیں رہتی۔ ان کرسیوں سے بے وفائی، ان کرسیوں سے وفا، ممبر و محراب سے بے وفا۔ مولویوں، ضمیر فروشو، سن لو، جس نے مدینے والے سے وفا کی وہ خود بھی زندہ جاوید ہو گیا، اور جس نے مدینے والے سے بے وفائی کی وہ خود بھی مٹ گیا، حکمران بھی مٹ گیا۔ ہم کو درس، مجھ کو کل بھی ایک دوست نے کہا محبت سے چلنا چھوڑو، میں نے کہا رب کی قسم ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، لیکن محمد کے منبر کی طرف دیکھتا ہوں تو بات خاموش کہنے سے رہ نہیں سکتا۔ کہتا ہوں امام کائنات پوچھے گا قیامت کے دن، وہ کہے گا میں نے تو طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے بھی حق بات تو نہیں چھوڑا تھا، تو ڈر کے چھوڑ گیا ہے، کیا جواب دوں گا؟ وہ فرمائے گا میں تو 13 برس تک مکہ کے چوراہوں میں پٹتا رہا، بے ہوش ہو کے گرتا رہا، ننھی فاطمہ میرے زخموں پہ سہارے رکھتی رہی، زینب و رقیہ اپنے دوپٹے پھاڑ کے میرے زخموں کو بھرتی رہی، اور مجھ سے پوچھتی رہی آقا ہمارے بابا تو نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، تجھ کو لوگوں نے کیوں مارا ہے؟ تجھ کو کیوں مارا ہے؟ تو گالی دینے والوں کے لیے دعا کرنے والا، تو برا کہنے والوں کے لیے ہدایت کی راہ مانگنے والا، تجھ کو کیوں مارا ہے؟ اور جبریل پیچھے سے کہتا اللہ کے محبوب ان کو کہو
کہ تمہارے بابا کو اس لیے مارا کہ یہ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ دکھلا رہا ہے. کیسے رک جاؤں؟ سرور کائنات کی سیرت میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو رک جاؤں. آپ کا چہرہ میری نظروں سے غائب ہو جائے تو رک جاؤ. ہماری قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کا دیکھا ہے، اور بہت سے چہرے دیکھے ہوتے شاید کبھی یہ چہرہ ہم کو بھول جاتا. کیسے بھولے اس کو؟ مصلحتیں روکتی ہے، عقل روکتی ہے. دل کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل تھی محو تماشائے لبے بامدی. جی کو روکتا ہوں، دل کو تھامتا ہوں، لیکن پھر نبی کے شہر میں پٹتا ہوا مالک ابن انس نظر آ جاتا ہے. اس کے چہرے پہ سیاہی بنی ہے، داڑھی کو موڑ دیا گیا ہے، زنجیریں پہنا دی گئی ہے، گدھے پہ سوار کر کے جلوس نکالا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے آپ بھی پلٹ جاؤ. فرمایا پلٹنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن اس روزے والے کو قیامت کے دن جواب کیا دوں گا؟ کیسے پلٹ جاؤں؟ میں کیسے باز آ جاؤں؟ میں کیسے پلٹ جاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں تو مجھے توڑے کھاتا ہوا احمد ابن حنبل نظر آتا ہے. کہنے والا کہتا ہے 32,000 مولویوں نے دستخط کر دیے ہیں ریفرینڈم پہ، تو بھی کر دے. فرمایا میں نے 32,000 کو جواب نہیں دینا، میں نے ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں عرش والے کو جواب دینا ہے. کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ کوڑے پڑے، خون بہا، بے ہوش ہو گئے. پانی کے لیے لب سے آواز نکلی، بے ہوشی کے عالم میں. پانی، جلاد پانی لایا، سامنے کیا، ہوش آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے پانی مانگا. کہا ہاں پیاس سے ڈھال دو. کہا دستخط کر دو پانی پی لو. کہا اللہ تجھ سے وعدہ ہے، تجھ سے عہد ہے، تجھ سے وعدہ ہے، پانی پیوں گا تو حوض کوثر ہی کا پیوں گا. کوئی بات نہیں، لے جاؤ. خیر کھائے سمجھانے کے لیے، رک جاؤ، پلٹ جاؤ، سب نے کر دیے ہیں تو تمہیں کیا ہے؟ کہا میں قیامت کے دن ان مسلمانوں کو کیا جواب دوں گا جو ان ملاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہے، احمد ابن حنبل کے لبوں کی جنبش کی طرف دیکھ رہے تھے. میں کیا کہوں؟ میں ان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں. مجھے ابن تیمیہ سامنے کھڑا نظر آتا ہے. زمین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کھانا بند ہے، پانی بند ہے. کہا اب بھی وقت ہے. کہا وقت میرے لیے نہیں، حکمرانوں کے لیے ہے. جاؤ حکمرانوں کو کہو کہ تم نے میری دنیا تباہ کی، لیکن مجھ کو مار کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے. ان کو کہو پلٹ جائے. جو آخرت تباہ کر رہے ہیں، دنیا کا کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کس کی بنی ہے اس ناپائیدار دنیا؟ کس کی بنی؟ کون ہے جو رہا؟ نہ حامان رہا، نہ فرعون رہا، نہ قارون رہا. ہم نے اس ملک کے قارونوں کو دیکھا ہے. کعبے کا رب گواہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے قارونوں کا حد دیکھا، فرعونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لاہور کے اندر ایک حکمران ہوا کرتا تھا، گورنر.
اس نے کہا آج کے بعد تم میری کانسٹیچوئنسی ملتان میں کبھی نہیں جاؤ، میں تم کو وارننگ دیتا ہوں آئندہ سے ملتان کی طرف رخ نہ کرنا۔ پچھلے برس مجھ کو انگلستان میں ملا، میں نے کہا جس بستی کو مجھ پہ حرام کرتے تھے اس بستی میں میں ہر سال جاتا ہوں اور وہ بستی تیرا چہرہ دیکھنے کو طرف گئی ہے۔ کس کی بنی ہے یہاں؟ حکمرانوں آج عمر قید کی سزائیں سنا لو، 10 برس 20 برس، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ حکمرانوں کو وہ سزائیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی بنا حال میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو یاد ہوگا 77 میں موومنٹ چل رہی تھی، میں نے کہا تھا ہم گرفتار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے، ہم قید ہوتے ہیں رہا ہونے کے لیے، اور حکمرانوں جب تم قید ہوگے کائنات تم کو چھڑا نہیں سکے۔ اور پھر چشمے فلک میں دیکھا جب تلک زندہ رہے چھٹکارا نہ ملا، چھٹکارا اس دن ملا جب دنیا سے چھٹکارا پا گئے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، تم کوئی آب حیات پی کے آئے ہو، اگر چھٹکا نہیں رہا تو ضیاء الحق بھی نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے اس ماں نے جنا ہے جس ماں نے غیر اللہ کے خوف سے اپنے سینے کو پاک کیا، وہ دودھ مجھے پلایا ہے۔ اس ماں کی گود میں نے پرورش پائی ہے جس کے دودھ میں شرک کی آمیزش نہیں۔ میں کبھی کبھی اپنی بات کہا کرتا ہوں کہ میرا تیسرا بھائی بیمار ہوا، 3 ہی تو ہے مجھ وقت، اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا، پھیپھڑے کی بیماری، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، وہ بھی قرآن کا حافظ ہے، خدا کا شکر ہے۔ حکمرانوں جب ہم پہ مصیبت ڈھانا چاہو ڈھاؤ، اللہ نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے، تم جیل میں بند کرو گے قرآن پڑھیں گے تمہارے لیے بد دعا کریں گے، تمہاری قسمت کے دن زیادہ جلدی ختم ہو۔ تم کیا سمجھتے؟ ڈر، خوف، یہ لفظ اہل حدیثوں کی لغت میں نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے خانوادے سے باہر نکالتا۔ دفے کے کشتا نشب اور قبیلہ ایمانی، ہمارے قبیلے کا وہ ہے جو گردن کٹاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کٹاتا ہے۔ اس ماں کا دودھ کیا ہے، بچہ ٹوکرے سے لاچار ہو گیا، 6 مہینے گزر گئے کہ 4 پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اٹھا کے پیشاب کراتے ہیں، اٹھا کے۔ ایک دن ایک خاتون آئی، میری والدہ سے کہنے لگی بی بی حاجی صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، میرے والد صاحب، ان کو کیا پتا چلے گا، بچہ اٹھاؤ پورن کے کنویں پہ لے چلو، وہاں نہلاؤ، بچے کو شفا ہو جائے گی، تم تو وہاں بھی کسی کو مانتے ہی نہیں۔ لے چلو پورن کے کنویں، اللہ تیرا شکر ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، توحید کی نعمت ایک طرف، اور توحید کا مزہ دیکھنا ہے تو مردوں کے سامنے سجدے میں پڑھ کر سٹکنے والے انسانوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنی جبینوں کو، اپنی پیشانیوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ توحید کی قدر بدلا کہاں بیوی بچے کو اٹھاؤ اور اس کو پورن کے کنویں پہ لے چلو۔ ہائے ہائے، میری ماں نے سنا تڑپ گئی، کہنے لگی پورن کے کنویں کی بات کرتی ہے اس بیٹے سے، 3 بیٹے ہیں، تینوں مر جائیں، رب کا دوبارہ چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ نہیں جاؤں گی۔
یہ ایک ہے، ایک کی کیا ہے، تینوں مر جائے عرش والا دیکھے گا، تینوں کی لاش اٹھانا گوارا، رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے تل پہ جانا گوارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں کی نا ماں، بچوں کی موت کا ذکر کیا، دل پہ چوٹ نہیں، مسلے پہ بیٹھ گئی، نفل پڑے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ اس بچے کی بیماری کے لیے لوگوں نے مجھ کو تیری توحید سے بھی بہکانا شروع کر دیا ہے، اللہ یہ بہت کام ہے۔ اور والدہ فرماتی ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی، کیا دیکھا، جو 6 مہینے سے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا خود اٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، اور شوالے کی رحمت کو بھی جوش ہے۔ ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس نے اپنے سینے کے دودھ میں کسی شرک کی آلودگی کو ہمارے جسم میں داخل نہیں کیا، اور ہم نے صرف قبر والوں سے ڈرنے کو، درختوں سے ڈرنے کو، پتوں سے ڈرنے کو، جوہروں سے ڈرنے کو نام کو توحید نہیں رکھا۔ ہمارے نزدیک توحید یہ ہے اکیلا عرش والا ایک طرف، ساری کائنات کے خدا ایک طرف، ساری کائنات کے خداؤں کا بوجھ کی ڈھاکن میں رکھو، رب کی توحید میں خلل نہ آنے پائے۔ توحید اس کا نام ہے۔ میں سوچتا ہوں آج کیا کہوں کیا نہ کہوں، زخموں کو کھول دیا ہے، چیلنج ہے، ہم کو مت چھیڑو، دھمکیوں سے کسی اور کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو مرے ہوئے سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ جو اپنے سایوں سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرتے ہیں۔ راستے سے بلی گزر جائے حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں، حاجن صاحب پوچھتی ہے کیا، کہتے ہیں راستے سے بلی گزر گئی ہے، وہ کہتی ہے تو اتنا اونٹ جتنا بڑا ہے تو یہ آگے سے بلی گزر گئی کیا ہو گیا، کہتا ہے تو نہیں جانتی یہ معرفت کی بات ہے۔ ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرنے والے، جو کتوں کو بھی سرکار کرنے والے، ان کو ڈراؤ، ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ آج مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں موچی دروازے کے اندر کہا ہوا فکرہ یاد آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑنا تھا، کل تک ہم سوشلزم کے خلاف لڑتے تھے، آج تم نے اسلام کے نام کو اتنا رسوا کیا ہے کہ ہمیں تمہارے خلاف لڑنا پڑ گیا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ میں نے سب بھی کہا تھا CID کے لوگوں لکھ لو، آج بھی کہتا ہوں ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دو، جو جی چاہے کر لو، کعبے کے رب کی قسم ہے محمد سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کرتے۔ چڑھا دو تختہ دار پہ، اور کہا کرتا تھا راج دہراتا ہوں، تم ہمیں تختہ دار پہ لٹکاؤ، سولی پہ چڑھاؤ، ہماری مواحد ماں آئے گی ہمیں تختہ دار پہ لٹکا ہوا دیکھے گی، پلٹ کے آنسو نہیں بہائے گی، تب بھی یہی کہے گی میرا بیٹا جیتے جی بھی خطیب تھا، مرنے کے بعد بھی منبر پہ چڑھا ہوا ہے۔ اور انگوٹھے لگانے والے بھی ہم نے کچھ تمہیں دیے ہوئے ہیں، ان سے انگوٹھے لگوا لو، ہماری طرف پلٹ کے نہ دیکھو۔ لوگوں، اسلام ساتھی، اسلام اس نے نافذ کیا تھا، کہتے ہیں ساتھی برے ہیں، ساتھی برے ہیں تو تو کس مرض کی دعا ہے؟ تجھے حکیم نے کہا تو بیٹھا ہے، تو جا کے خمیرہ داؤدان بیچ کے آتے
साथी बुरे हैं। तुम शरबत बनफ्शा बेचो, सुरमा नरगसी बेचो, अगर तुमसे नहीं हो सकता कयामत के दिन अर्श वाले को जवाब क्या दोगे? इस्लाम उसने नाफिज किया था जिसके गवर्नर ने उसके बेटे ने गरीब से घोड़ा दौड़ाया, गरीब का घोड़ा आगे निकल गया, उसके बेटे ने लाठी उठाई और गरीब के चेहरे पे दे मारी। तू फकीर मेरे घोड़े से आगे घोड़ा दौड़ाता है, तेरी हिजरत आए। वो भी मिस्र के अंदर खड़ा है, वहां नहीं रुका, सीधा मदीने में चला आया। हाय, दरवाजे पे चौकीदार खड़े नहीं है, पहरेदार भी नहीं। इस्लाम इस्लाम करते हो, सवारी निकलती है इस तरह निकलती है जिस तरह उचक्कों के शहर में शरीफों की दुल्हन डोली में बैठ के निकले। गर्दोपेश सारा गांव होता है कि किसी उचक्के की नजर न पड़ जाए। ये अमीरुल मोमिनीन की सवारी आ रही है, रास्ते बंद, वो एयरपोर्ट बंद, गाड़ियां बंद, क्या हो रहा है? अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे हैं, किसी गुनाहगार की नजर न पड़ जाए। और जवाब क्या है? कहते हैं वोट दो सदर हो जाएंगे, नहीं हो तो माशाल्लाह कमांडर तो है। ये ही मतलब दो तब भी है, नहीं दो तो फिर भी, दोगे तो 5 साल के लिए, नहीं दोगे तो क़यामत तक के लिए। हमने ये मसला कभी नहीं सुना, हमने ये मसला, अगर हमको इजाजत दो हम भी बात करें। ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। ये हम नाम इस्लाम का लेते हो, हमने तो इस्लाम देखा तो सिद्दीक के चेहरे में देखा है, हमने तो इस्लाम देखा तो फारूक के आईने में देखा है, हमने तो इस्लाम देखा तो ज़ुन्नूरैन की कबा में देखा है, हमने तो इस्लाम देखा तो अली मुर्तजा की रिदा में देखा है। हमें ये इस्लाम नहीं लग रहा कि बोलो तो जुबान बंद, ज्यादा बोलो तो दिल बंद, और ज्यादा बोलो तो जिगर बंद, और ज्यादा बोलो तो हर चीज बंद, सिर्फ मैं ही खुला हूं। सुनिए हो जन गलियों के विच मिर्जा यार फिरे। ये हमने इस्लाम कभी नहीं देखा। इस इस्लाम की हमको कभी खबर क्यों नहीं आती साहब? ये इस्लाम हमने कभी देखा? हमने तो इस्लाम देखा कि आधी दुनिया का हुक्मरान मिंबर पे खड़ा है, एक कुत्ता है, कहता नीचे उतरो, कहा क्यों उतरू? कहा नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो, हमको चादर मिली, हमारा कुर्ता तो बना नहीं, तेरा कैसे बन गया है? नीचे उतर, जब तक जवाब नहीं देता तेरा खुतबा सुनने के लिए तैयार नहीं। नीचे उतरो। क्या कहा? ऑर्डिनेंस पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, मार दो, मार्शल्ला लगा दो। मौलवी बेगारत है जो कहता है सिद्दीक ने मार्शल्ला लगाया। मार्शल्ला कहा नीचे उतरा, नीचे उतरा। कहा मजमे में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। बेटा उसके खड़ा हुआ, बाबा मौजूद हो। फरमाया बेटे अपने बाबा की सफाई बयान करो, वगरना कयामत तक तेरा बाप मोहम्मद के मिंबर पर कदम नहीं रखेगा। पूछने वाले क्या पूछता है? पूछ। कहा हमारा कुर्ता तो बने नहीं, इसका कैसे बन गया है? चादर एक एक। कहा मेरे बाबे के कुर्ते में 18 पैबंद थे, अब पैबंद इतने बढ़ गए कि टांका लगने की गुंजाइश नहीं रही थी। मुझको भी कुछ चादर मिली, बाबा को भी मिली, मैंने अपनी चादर अपने बाबा को दी, दोनों को मिला के कुर्ता बनाया है। कहा साथी
اطمینان ہو گیا ہو تو منبر سے قدم نہیں رکھتا ہوں، مگر نہ قدم نہیں رکھتا ہوں۔ ہم کو اسلام کی نئی تحریر نہ کرو، یہ روٹھا چھاپ مولوی جو اسلام بنائے ساری کائنات اس کو مان لے، وہابی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اسلام مانا ہے تو صرف رب کے قرآن کو مانا یا محمد کے فرمان کو مانا ہے۔